میں تو جدھر بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنے گلے سے جو آپ نے خوف کے طوق سے جائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کے سارے توڑ دو، اتار دینے زندگی چاہیے. آسان ہو جائے گی. جتنے بھی بڑے بڑے حکمران آئے، سکندر اعظم جیسے، سارے کے سارے اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، چلے گئے. کس کی ذات؟ اللہ کی ذات. جو ڈر پیدا کرنا ہے تو صرف ایک کا پیدا کر دو، آپ کو سارے کے سارے ڈر، ہمارے ڈر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. نوکری سے جانے کا ڈر، اگر یہ کہتے ہیں کہ نوکری سے جانے کا ڈر، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے اندر یا کسی باغ کے اندر درخت کے اوپر گھونسلے کو دیکھیں، اس میں چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچے آپ کو نظر آئیں گے. اس کو کون رزق دیتا ہے؟ بالکل ایسے اگر ہی. چڑیوں کے بچے پل جاتے ہیں، کیا ہمارے بچے نہیں پڑیں گے؟ کیا اس نوکری کے اوپر ہی یہ وہ ہمارے بچے بڑے ہوں ڈیفینیٹلی گے؟ ہمیں اس ٹھیک میں ہے جو نا. ہے وہ اور ہوگا. ہمارا تو نہیں پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے زندگی میں. اگر ہمارا نہیں پتا تھا تو پھر ڈر کس چیز کا؟ کسی کا تو بھی نہیں اس ہوگا. لیے جو کلیئرٹی کے ساتھ اگر سمجھ جائے کہ آخر کو اول کریں اور آخر موت ہے، اس کو سامنے رکھ لیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آئی جی، آپ کو ڈی آئی جی، آپ کو بڑا بزنس مین کتنا بننے کی خواہش رہے گی؟ مجھے یہ بتائے. ہم دونوں کو اگر یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یار یہ تو از دا لاسٹ ڈے، کتنی خواہش رہ جائے گی ہماری زندگی میں. ٹھیک ہے، پھر ہمارا فیصلہ سارے کا سارا انصاف کے اوپر ہوگا. ہم سمجھیں گے کہ یار یہ اگر چند ایک دن ہے یا ایک دن ہے، چند ایک گھنٹے ہیں، تو پھر ہم ناانصافی کسی کے ساتھ کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں. پھر آپ کو لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے چند ایک گھر بنانے کے لیے، پلاٹ لینے کے لیے. آپ اپنی جاب میں ناانصافی کریں گے گاڑیاں لینے کے لیے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو سونا زیورات لینے کے لیے آپ ملک کا ٹیکس کھائیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ آخری دن ہے. تو اس لیے آخر کو اول کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی. دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا انسان کا دشمن جو ہے نا وہ ڈر ہوتا ہے، خوف، فیئر. وہ کسی نے کہا تھا کہ the only thing we have to fear is fear itself. میں کہتا ہوں کہ ایک ڈر پیدا کرو اور سارے ڈر ختم کر دو. ایک اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ انسان کی صفت میں نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کرے، اس کے کوڈ میں نہیں ہے کہ وہ حکمران بن سکے. ٹھیک ہے، اس کو پیدا ہی نہیں حکمران کیا، اس کو تو عبد پیدا کیا ہے، بندہ پیدا کیا. اور بندے کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت اس کی سرنڈر کرنے میں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس کی خصوصیت سبمیشن میں ہے. اگر انسان اگر کہتا ہے کہ میں حکمران بن جاؤں اور میں آج کا حاکم ہوں، یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے. میں سمجھتا حاکمیت ہوں کہ صرف اللہ انسان کی ہے. کی حاکمیت صرف اللہ اللہ کی کی ہے. ہے، انسان کی صرف اب سبمیشن ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چٹو صاحب، آپ کو ٹریولنگ کا بھی کافی شوق ہے اور آپ ٹریولنگ کرتے کرتے بہت سے ممالک میں تعلیم بھی حاصل کرتے رہے ہیں. آپ کا سوچنے کا زاویہ کچھ حد تک دوسرے پولیس آفیشل یا پولیس آفیسر سے کچھ مختلف ہے. یہی وجہ ہے شاید کہ آپ کا اپنی پوسٹنگ کے دوران جو آپ کے آئی جیز ہوتے تھے ان کے ساتھ کچھ خاص تعلقات اچھے نہیں تھے رہتے. تو سر اس کی کیا یہی وجہ ہے، اور موجودہ آئی جی کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ وہ میرا خیال وہ واحد آئی جی ہیں جو پنجاب پولیس کی یا میرے کریئر میں کہ جن کے ساتھ میری بہت بڑا ایک رسپیکٹ کا ایک رشتہ ہے. میرے وہ جب لاہور فیصل آباد میں تھا میں ایس پی، تو اس وقت وہ سی پی او فیصل آباد بھی تھے. ہی از اے ویژنری پرسن، یو نو. آئی ایم امپریسڈ بائی دا پرسن ان اے وے کہ ان کی کریٹیوٹی بہت زیادہ ہے. پھر ہی از اے پرابلم سالور، از ناٹ بات زیادہ. تو ہمارے بہت سارے سینئر افسر ان تک تو بات ہی پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ایک دن میں شاید کانسٹیبلس کو بھی رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے آئی جی میں نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ایک آئی جی اور ایک کانسٹیبل کا فاصلہ ختم کر دیا، کانسٹیبل کو آئی جی بنا دیا اور آئی جی خود کانسٹیبلوں کی طرح سڑکوں پہ پھرنا شروع ہو گئے. ہی از دا لیڈر. لیڈرشپ دیکھیں، اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ کس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ. اگر میں سمجھوں کہ جی میں ڈی آئی جی ہوں اور یہ، تو وہ پھر آپ ایک وقتی طور پہ آپ کچھ اپنا تاثر پیدا کر سکتے ہیں. لیکن جو رشتہ، جو آئی تھنک جو جگہ دل میں بنتی ہے نا، وہ سب سے بڑی جگہ ہوتی ہے، وہ مقام سب سے بڑا وہ ہوتا ہے. اور انہوں نے بطور آئی جی یا پوری پنجاب پولیس سے آپ پوچھ لیں، مجھ سے کیا پوچھتے، چلو میں تو ڈی آئی جی ہوں، وہ ایک کانسٹیبل سے آپ پوچھ لیں کہ واٹ دے ہیو، انہوں نے کس طرح کا ان کا اپنے آئی جی سے رویہ دیکھا ہے. تو ہی از اے ونڈرفل. ادروائز میرا تو مسئلہ سبھی کے ساتھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں پوسٹنگ از ناٹ امپورٹنٹ فار می. عہدہ میری زندگی کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت مائنر سی چیز ہے، کیونکہ انسان
بچپن سے پیدا ہونے سے شروع ہوتا ہے، تعلیم، یونیورسٹیاں، باہر کی دنیا، جو جاب، ٹریننگز، پروموشن، کدھر واپس آنا ہے؟ آپ نے اسی زیرو کی طرف واپس آنا ہے، ایک پورا دائرہ کاٹ کے اور اس زیرو میں آ جانا ہے۔ پھر میں نے اپنے تجربے میں یہ بھی دیکھا، ٹیک ہوم پوائنٹس ہوتے ہیں نا زندگی میں، تو میں نے دیکھا کہ انسان کی خواہشات بھی اگر محدود ہونا تو اس کی زندگی میں بہت آسانی رہتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ روتا رہتا ہے کھلونے کے لیے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے اماں یہ لے دو، والد یہ لے دیں، روتا رہتا ہے کھلونوں کے لیے۔ اور پھر سارے گھر والے، والدین اپنا سفید پوش بھی ہوتے ہیں، اپنے پیسے جمع کر کے بھی بچے کو چیزیں لے دیتے ہیں، اور وہ کھیلتا کھیلتا پھر سو جاتا ہے اس کھلونے کے ساتھ۔ تو انسان ہمیشہ سے بچہ رہتا ہے، تو اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا، وہ اس کے لیے پہلے تڑپتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، جب وہ اسے مل جاتی ہیں تو پھر ان خواہشات سے، ان چیزوں سے، ان گاڑیوں سے، ان بنگلوں سے، ان تمام چیزوں سے کھیلتا کھیلتا اس بچے کی طرح سو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پہلو ہے انسان کو، جو کلیئرٹی کے ساتھ اگر سمجھ جائے کہ آخر کو اول کریں اور آخر موت ہے، اس کو سامنے رکھ لیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آئی جی، آپ کو ڈی آئی جی، آپ کو بڑا بزنس مین کتنا بننے کی خواہش رہے گی؟ مجھے یہ بتائے گا۔ ہم دونوں کو اگر یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یار یہ تو از دا لاسٹ ڈے، کتنی خواہش رہ جائے گی ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارا فیصلہ سارے کا سارا انصاف کے اوپر ہوگا۔ ہم سمجھیں گے کہ یار یہ اگر چند ایک دن ہے یا ایک دن ہے، چند ایک گھنٹے ہیں، تو پھر ہم ناانصافی کسی کے ساتھ کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں۔ پھر آپ کو لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے چند ایک گھر بنانے کے لیے، پلاٹ لینے کے لیے؟ آپ اپنی جاب میں ناانصافی کریں گے گاڑیاں لینے کے لیے؟ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو سونا زیورات لینے کے لیے آپ ملک کا ٹیکس کھائیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ آخری دن ہے۔ تو اس لیے آخر کو اول کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا انسان کا دشمن جو ہے نا، وہ ڈر ہوتا ہے، خوف، فیئر۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ the only thing we have to fear is fear itself۔ میں کہتا ہوں کہ ایک ڈر پیدا کرو اور سارے ڈر ختم کر دو۔ ایک اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ انسان کی صفت میں نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کرے، اس کے کوڈ میں نہیں ہے کہ وہ حکمران بن سکے، ٹھیک ہے؟ اس کو پیدا ہی نہیں حکمران کیا، اس کو تو عبد پیدا کیا ہے، بندہ پیدا کیا۔ اور بندے کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت اس کی سرنڈر کرنے میں ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کی خصوصیت سبمیشن میں ہے۔ اگر انسان اگر کہتا ہے کہ میں حکمران بن جاؤں اور میں آج کا حاکم ہوں، یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے، میں سمجھتا حاکمیت ہوں کہ صرف اللہ انسان کی ہے، کی حاکمیت صرف اللہ اللہ کی کی ہے۔ ہے، انسان کی صرف اب سبمیشن ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بڑے بڑے حکمران آئے، سکندر اعظم جیسے، سارے کے سارے اس دنیا سے نیست و نبود ہو گئے، چلے گئے۔ کس کی ذات؟ اللہ کی ذات۔ تو اس لیے جو ڈر پیدا کرنا ہے تو صرف ایک کا پیدا کر دو۔ آپ کو سارے کے سارے ڈر، ہمارے ڈر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ نوکری سے جانے کا ڈر، اگر یہ کہتے ہیں کہ نوکری سے جانے کا ڈر، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے اندر یا کسی باغ کے اندر درخت کے اوپر گھونسلے کو دیکھیں، اس میں چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کو کون رزق دیتا ہے؟ بالکل ایسے اگر چڑیوں کے بچے پل جاتے ہیں، کیا ہمارے بچے نہیں پڑیں گے؟ کیا اس نوکری کے اوپر ہی یہ وہ ہمارے بچے ہی بڑے ہوں ڈیفینیٹلی گے؟ ہمیں اس ٹھیک میں ہے جو نا؟ ہے وہ اور ہوگا۔ ہمارا تو نہیں پتہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے زندگی میں۔ اگر ہمارا نہیں پتہ تھا تو پھر ڈر کس چیز کا؟ کسی کا تو بھی نہیں اس ہوگا۔ لیے میں تو جدھر بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنے گلے سے جو آپ نے خوف کے طوق سے جائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کے سارے توڑ دو، اتار دینے زندگی چاہیے۔ آسان ہو جائے گی۔ اچھا سر، اب آپ کی موجودہ پوسٹنگ پہ ہم آتے ہیں، چیف ٹریفک آفیسر لاہور۔ ہر کسی کا سب سے زیادہ کنسرن جو ہے وہ آپ کی پوسٹنگ کے ساتھ ہے، آپ کے محکمے کے ساتھ ہے۔ بچہ، بوڑھا، خاتون، مریض، اس کو جو ہے وہ روڈ کے اوپر ٹریفک نہیں چاہیے، اس کو فری اینڈ فیئر جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ روڈ کے اوپر آزادی سے آئے۔ بہت اچھے انیشیٹو بھی لیے ہیں آپ نے لاہور کے ٹریفک کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے بتائیے گا، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی بھی لاہور میں ٹریفک کا مسئلہ ہے، اس کی سر وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کی وجہ سے بڑے شہر ہیں، آپ لاہور نہیں، بڑے شہر دنیا کے جتنے بھی، ان کا ایک ہی کامن پرابلم ہوگا۔ اس لیے میرا خیال شاید
ہمارے مذہب میں بھی بڑے شہروں کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا کانسیپچولی، ہے نا، چھوٹی آبادیاں، چھوٹے گاؤں. لیکن میرا یہ جو خیال ہے کہ یہ آپ پورے کے پورے گاؤں سارے کے سارے لاہور میں اپنی حویلیاں چھوڑ کے آ گئے، ٹھیک ہے نا، اپنے مکان چھوڑ کے آ گئے، اتنے بڑے بڑے کھلے کھلے مکان جس کے اتنے بڑے بڑے سین، پھر ادھر آپ کے کھیت، کیا کرنے آ گئے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو ادھر آ کے فلیٹوں میں زندگی آباد کر رہی، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک سوشل بیہیویئر ہے. اور کہ جی میرا بچہ لاہور میں پڑھے گا جا کے تو وہ بڑا افسر بن جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. نہیں، عبدالسلام کہاں سے پڑھا تھا؟ گاؤں سے. قدیر، ڈاکٹر قدیر کہاں سے پڑھا تھا؟ آپ کے تو سارے کے سارے سائنسدان، آپ کے اتنے بڑے بڑے جو آپ کے عالم فاضل، وہ کہاں سے پڑھے تھے؟ وہ اسکولوں سے، سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے. آپ کے پاکستان کے جتنے ملٹری کے جتنے ہائی آفسرس ہیں، جو جنرلس ہیں، کہاں سے پڑھے ہیں؟ وہ سرکاری اسکولوں، ٹاٹوں کے اسکولوں سے پڑھے ہوتے ہیں. ہمارے بیوروکریسی میں جتنے بڑے آفسر اس وقت لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے سیکٹریوں سے پوچھے وہ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ وہ اپنے گاؤں کے اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی مسکنسیپشن ہے جس کی وجہ سے آپ اربنائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور جب اربنائزیشن ہوتی ہے، اسپیس اتنی ہوتی ہے، اور آپ جو گرینڈ پلان ہوتا ہے اس کو آپ خراب کرتے ہیں. لیکن سر آپ دیکھیے نا، اسلام ہم نے آباد میں دیکھیں، پہاڑ کاٹ کے آپ اگر نئے پلازے بنائیں گے، نیچر بھی خراب ہوگی. یو آر ٹنکرنگ ود اے گرینڈ پلان. اسی طرح لاہور میں ہاؤ یو کین فورسی کہ یہاں پہ آپ ایک مشروم گروتھ بھی ہو سٹی کی اور اربن پلاننگ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ ٹریفک بھی چاہتے ہیں کہ وہ موٹر وے کی طرح ہو. تو یہ ایک بیسیکلی ایک مسکنسیپشن ہے جہاں پہ بہت زیادہ اربنائزیشن ہے. فار ایگزامپل آپ چائنا کی بات کریں تو 52 لینز کا ایک ہائی وے ہے شنگھائی چائنا میں، ٹھیک ہے، 52 لینز کا. کین یو امیجن 52 لینز. 52 لینز اگر موٹر وے کی ہوں؟ ایک سوچیں تھوڑا سا آپ پاز دے کے، رائٹ. تو وہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کی پلاننگ بھی اسی طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے. آپ لنڈن سے اگر آپ یہ ٹرین نکال دیں تو مجھے آپ لنڈن میں گاڑی چلا کے دکھا دیں. گاڑی تو ابھی ویسے نہیں چلا سکتے آپ، بہت مشکل ہے. وہاں پہ ٹریفک کنجیشن جتنی میں نے دیکھی پوری دنیا میں نہیں ہے. اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کے بھائی ہیں لنڈن میں، ان سے فون کر لیں. تو وہاں پہ تو سینٹرل لنڈن میں تو آپ جائیں، انہوں نے کنجیشن چارجز رکھے ہوئے ہیں. جب میں پڑھتا تھا اس وقت 10 پاؤنڈس ہوتے تھے کہ آپ نے اگر سینٹرل لنڈن میں اس وقت سے اس وقت تک آنا تو یو ہیو ٹو پے دا ٹیکسز، ایکسٹرا ٹیکسز ٹو دا گورنمنٹ. اسی طرح بہت سارے انیشیٹیوس انہوں نے بڑے شہروں میں لیے ہیں. آپ کو نہ صرف ٹریفک کا پرابلم ہوتا ہے، آپ کو پولوشن کا، آپ کو انوائرمنٹ کا پرابلم بھی آپ کو ہوتا ہے. آپ کے ہسپتال بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. رستے دو ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یا تو آپ باغ میں جائیں یا آپ ہسپتال جائیں، رائٹ. تو اسی طرح یہاں پہ بھی اگر آپ نے اربن پلاننگ نہ کی، جو آپ کا